السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیم رضی اللہ عنہا جو صحابیہ رسول ہیں ان کا ایک واقعہ بیان کریں گے جو ان کی صبر کی انتہا کو بیان کرے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور قریبی دوستوں اور رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے جو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ ان کے خاوند حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ فلاں دن آئیں گے۔ انہوں نے گھر صاف کیا، خود نہائی دھوئیں، کپڑے بدلے، اپنے خاوند کے لیے تیار ہوئیں۔ خاوند کے آنے میں تھوڑی دیر ہی تھی کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے قریب کے رشتہ داروں کو منع کر دیا کہ میرے خاوند سے کوئی بات نہ کرے۔ انہوں نے بچے کو نہلایا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر اس کو لیٹا دیا۔ جب وہ خاوند آئے، رات کا وقت تھا، خاوند کا استقبال کیا، ان کو کھانا دیا۔ خاوند نے پوچھا بھی کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بڑا پرسکون ہے، یعنی دو معنی والا لفظ انہوں نے بولا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ شاید سو گیا ہے، چلو صبح ملوں گا۔ رات کا وقت تھا، میاں بیوی دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے، رات اکٹھے گزاری۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب خاوند اپنی ضرورت بھی پوری کر چکا اور مطمئن بھی ہے اور صبح کا وقت ہونے والا ہے، تو اس وقت انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی بات؟ تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو خوشی خوشی امانت دے اور کچھ عرصے بعد واپس مانگے تو کیا امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو خاوند نے کہا، جی ہاں، بالکل، جیسے خوشی خوشی اس نے امانت دی تھی ایسے ہی خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ کہنے لگیں کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے والی نعمت عطا فرمائی تھی، اب اس نے وہ امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ ہمارا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیے اور خوشی خوشی اس بیٹے کو جا کر فجر کی نماز کے بعد دفن کر آئیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میری خوشی کی خاطر میری بیوی نے صبر کی انتہا کر دی۔ چنانچہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی تو اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کی اس رات کی ملاقات میں برکت ڈال دی اور ان کو حمل ٹھہر گیا، اور اللہ نے ان کو پھر ایک اور بیٹا عطا فرما دیا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ سلیم رضی اللہ عنہا میری امت کی صابرہ ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے اندر صابرہ عورتیں گزری ہیں۔ آج کوئی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خاطر ایسی قربانی دے؟ ہم تو ذرا سی بات نہیں برداشت کر سکتی۔ خاوند کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ صحابیہ کا یہ عمل کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ ہمیں تو غصہ آتا ہے اور خاوند کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ دکھاتی ہیں۔ مسکرانا تو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو خاوند کی خوشی کی خاطر پھر آپ مسکرائیں، پاس بیٹھیں، صاف ستھری رہیں، خاوند کو محبت دیں، اس طرح رہیں کہ خاوند کا جی چاہے کہ میں جلدی بزنس اور کام سے جان چھڑاؤں اور اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں۔ ایسے نہ ہو کہ خاوند کو اتنا تنگ کر کے بھیجیں کہ خاوند جاتے ہوئے کہے کہ شکر ہے گھر سے نکلا، اب میں واپس اس گھر میں نہ ہی آؤں تو اچھا ہے۔ تو آپ مختلف حالات میں اگر صبر کے ساتھ رہیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔